رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا قال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السکینۃ علیہم وأثابهم فتحا قریبا صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک باواز الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ مسد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید میں سے دو مقامات سے سورہ فتح کی میں نے آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 18 ماہ ذوالحج کا ماہ مقدس ہے اس مہینے کے اندر جیسا کہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا اور مسلسل تقریباً 4 جمعہ ہم نے ان ہستیوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کی اور آج چونکہ 16 ذوالحج ہے اور انہی ایام میں بعض تواریخ کے مطابق 12 ذوالحج بعض کے مطابق 18 ذوالحج نبی کریم تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد خلیفہ ثالث داماد رسول ذوالنورین خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب حضرت عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اسی سلسلے میں میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے چند مقدس کلمات تلاوت کیے۔ سب سے پہلی چیز کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی جس کو صحبت مل جائے ایمان کی حالت میں، اس کو صحابی کہتے ہیں، اور اس کا خاتمہ بالایمان ہو، یعنی کلمہ پڑھا ہو، حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہو، یا نابینا ہو، سرکار نے اس کو دیکھا ہو، اس نے کلمہ پڑھا ہو، اور آخری دم تک یعنی اس کا خاتمہ بالایمان ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والی جو اولین شخصیات تھی، ان میں حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے۔ یعنی چار جو پہلی ہستیاں ہیں، ان چار میں چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان غنی۔ کون کون سی؟ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، حضرت جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور جناب حضرت عثمان غنی چوتھے نمبر پہ۔ اب آپ سمجھیں گے کہ زید بن حارثہ کا اکثر ذکر ہوتا ہے، ان کو سکپ کیوں کر دیا؟ سکپ نہیں کیا، وہ غلامی میں آئیں گے، یعنی غلاموں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ جو آزاد تھے ان میں سے چوتھا نمبر جناب حضرت عثمان غنی۔ اچھا، بعض نے غلاموں میں حضرت بلال کو لکھا کہ انہوں نے پہلے کلمہ پڑھا۔ تاہم جس نے جب بھی کلمہ پڑھا نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں آیا، ایک لمحے کے لیے حضور کی صحبت نصیب ہو گئی، خاتمہ بالایمان ہوا۔ ہمارے لیے اس کا ادب اسی طرح لازم ہے جیسے ہم صدیق اکبر کا احترام کریں، جس کی صحبت ثابت ہے۔ اور ہر صحابی اس کے ساتھ نبی پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ کا بھلائی کا وعدہ ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ کے وعدے کے تحت ہر مسلمان کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے محبوب کے صدقے، محبوب کی وجہ سے، محبوب کے غلاموں سے جنت کا بھلائی کا وعدہ کیا۔ سمجھ آگئی؟ تو نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، رفت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، فضیلت والے ہیں، جن کے دلوں پہ ایمان نقش کر دیا گیا وہ مصطفیٰ کے صحابہ۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے۔ کما آمن الناس، ان لوگوں سے مراد نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی مقدس جماعت۔ اب آپ اندازہ کریں، رب فرماتا ہے اس طرح ایمان لاؤ، پھر ان کا ایمان کیسا کہ رب ان کی مثال دے رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ رب ان کی مثال دے رہا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو پھر جن کے ایمان کو سیمپل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اب آپ بتائیں پھر ان کے ایمان کا لیول کیا ہوگا؟ اور پھر دیکھیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور رسول کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اب ان لفظوں پہ غور کیجئے، میں پھر تھوڑا سا اس کو دہرا رہا ہوں۔ ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پہ لاؤ۔ کس کس پر؟ بولیے گرمی مجھے پتا ہے، مجھے اس چیز کا احساس ہے، اب میرے بس میں نہیں ہے، ذرا محبت سے کہیے کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ اگلا حکم آ رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم بھی رسول کی کرو اور توقیر بھی رسول کی کرو۔ اب یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر، دونوں پر، عزت کا دونوں کے لیے حکم نہیں دیا،
تعزیر کا دونوں کے لیے حکم نہیں ہے. فرمایا عزت بھی رسول کی کرو توقیر بھی رسول کی کرو. یا اللہ اپنی عزت اور توقیر کا حکم کیوں نہیں دیا؟ فرمایا کیونکہ میں اپنے بندوں کو جانتا ہوں جھگڑا میری عزت کا نہیں ہے. جھگڑا میری عزت پہ نہیں پڑے گا. جب بھی جھگڑا ہوگا رکعتاں تے نہیں ہونا یار دیاں صلاتاں تے ہوگا. اس واسطے رب نے فرمایا تعزیر بھی رسول کی کرو توقیر بھی رسول کی کرو. دیکھیں نا پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایمان لانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو رکھا, پہلے اللہ کی توحید کو مانو. یہ بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی شریک نہیں. میں نے غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جو پہلا جمعہ تھا اس میں میں نے توحید پہ گفتگو کی تھی. اس کی ڈیفینیشن بھی کی, تشریح کی عام لفظوں میں, سادہ لفظوں میں. مزید پھر کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. مختصر اور جامع یہی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ کل شیء قدیر ہے, قادر مطلق ہے, تمام ملکوں کا مالک ہے, ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں. غیب کے خزانوں کا مالک وہی ہے. اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. سمجھ آ گئی؟ اس پر ایمان لاؤ, اس کی توحید پر ایمان لاؤ. پھر فرمایا رسول پر ایمان لاؤ. پہلے اللہ پر, اچھا پھر جب عزت کی بات آئی رسول کو مقدم کر دیا. ایمان لانے میں اللہ مقدم, یعنی پہلے اللہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. لیکن جب ایمان کی بات, عزت کی بات ہے فرما وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. عزت بھی اس رسول کی کرو توقیر بھی اس رسول کی کرو. جب اپنی تسبیح کا ذکر ہے اس کو مؤخر کیا, فرما وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پھر صبح و شام میری بات کی بول. اب دیکھیں نا بات تو پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی, ایک بار پھر سن لیں. تسبیح بعد میں, عزت یار پہلے. یا اللہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا جب تک یار کی عزت نہیں ہوگی میری تسبیح کو جتنی مرضی کرے. نہیں سمجھ آئی؟ ایک لینڈ سلطان صاحب دی تسبیح پھری دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں. بات سمجھا ہون تو انچا سائی ہے. پتہ نہیں اگلی لائن کیا ہے؟ تسبیح پھری دل نہ پھریا کی لینا تسبیح ہڑ کے ہوں. چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا کی لینا ہی چلیاں وڑ کے ہوں. اب توجہ سے سنیے, غور سے سنیے کہ عزت. اور پھر مزے کی بات یہ ہے تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, معنی دونوں کا عزت ہے. جیسے محبت بھی پیار ہے مودت بھی پیار ہے, آگے کوالٹی میں فرق ہے. اسی طرح تعزر بھی عزت ہے توقر بھی عزت ہے. فرق یہ ہے تعزر وہ عزت ہے جو ظاہری ہو منہ پہ ہو, توقر وہ عزت ہے جو دل میں ہو. رب نے فرمایا کلمے پڑھ کے منافقت نہیں کرنی, لبوں پہ بھی اظہار مصطفیٰ کا ہو دل میں بھی اقرار مصطفیٰ کا. اللہ اکبر. بے شک لبوں پہ بھی ذکر مصطفیٰ کا, دل میں بھی مقام مصطفیٰ کا. یا ایسے کہہ لو لبوں پہ بھی نام مصطفیٰ کا, دل میں بھی مقام مصطفیٰ. اقبال نے کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ, آبروئے ماں زنا میں مصطفیٰ. جب تک نبی پاک علیہ السلام کی عزت نہیں ہوگی کوئی تسبیح قابل قبول نہیں. سجدے پہ کہ پڑھ سبحان ربی الاعلیٰ, 3 واری نہیں 5 واری پڑھ, 7 واری پڑھ, 9 واری پڑھ, سجدے پہ کہ یہی پڑھتا رہے جب تک تعزروہ وتوقروہ, جب تک عزت یار نہ ہو توقیر مصطفیٰ نہ ہو. جتنی مرضی تسبیح کوئی عبادت قبول نہیں. حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا عبداللہ ابن ابی,
سرکار کی تقریریں بھی سنتا ہے، توحید پہ خطبے سنتا ہے، حضور سے بڑھ کے توحید کون بیان کر سکتا ہے؟ اور نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو سنتا ہے، سرکار کی مجالس کو اٹینڈ کرتا ہے، باوجود اس کے جب مرتا ہے سرکار جنازہ بھی اس کا پڑھاتے ہیں اس کے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو رب فرماتا بس سجنا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آج کے بعد نہ کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھنی، نہ کسی منافق کی قبر پہ جا، اور استغفر لہم بے ایمان کے لیے، اس منافق کے لیے جو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، محبوب اس کے لیے 70 بار بھی دعا مغفرت کی گئی، میں اس کو نہیں بخشوں۔ اچھا کئی کہنے لگے دیکھیں پھر حضور کو اختیار تو نہیں نا، میں نے کہا دلیل، کہتا رب فرماندہ سونے ایک باری نہیں 70 باری مانگنا، میں کہا بڑی بغیرتی علی دلیل دیتی ہے، میں کہا میرے کو سن آکے سنا، میں کہا ماں پتر بازار جا رہے ہو تے ماں دی عزت تے کوئی ہاتھ پائے تے پتر انہوں پھاڑ لوے تے ماں کہ نا پتر نہ انہوں کچھ نہ کی تے پتر انہوں چھڑے ہی نہ تے کی آکھیں ماں دی منی نہیں، پتہ نہیں گرمی شدید ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اگر وہ وہاں پہ رک جائے ہم کہیں گے یہ بغیرتی ہے، جب وہ لڑ رہا ہے ماں کے روکنے کے باوجود وہ اپنی کاروائی پوری کر رہا ہے، روکنے کے باوجود، سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر ہم کہتے ہیں کیا پتہ بیٹا انہیں کا حق ادا کر دیا، تو رب نے فرمایا سجنا تے واسطے وار بھی دعا مغفرت کی گئی، میں نہیں بکنا، یا اللہ کیوں فرمایا ہے اللہ دا بھی منکر ہے، اللہ دے رسول دا بھی بلا تشبیہ و تمثیل، میں نے جو مثال دی تو اب وہ محبوب کی خاطر تھا، یہ ذہن میں رکھیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمرود کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا، اس نے فضا میں تیر پھینکے، اس نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں تیرے رب کو زخمی کرنے لگا، تو رب نے فرمایا فرشتوں میرے بندے کا دل نہ ٹوٹے، خون سے لبریز کر کے تیر واپس کرو۔ تو جب خلیل کو چھیڑا رب نے فرمایا ہون لتر بھی تیرا تے سیر بھی تنخواہ رکھا کے آپ تنخواہ دیں گا، لتر ماریں گا سکون آئے گا، 400 سال لتر کھائے، یعنی یا اللہ تیرے نال ٹکر لئی سی تو کوئی نہیں آکے آتے، خلیل نال فرمایا ساڑھا دا لیول ہی ہم تو بے نیاز ہیں، اسی ادو ہی کسی نال اندا سلوک کردے ہیں جدو ساڑھے یارانو من عاد علی ولین فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کے پیاروں کے ساتھ دعوت رکھتا ہے وہ اللہ سے اعلانے چلانے فرعون جھوٹا خدا بنا رہا، 200 سال تک تقریباً مختلف اقوال کے مطابق اس نے حکومت کی، اس کے سر میں کبھی درد نہیں، لیکن جب موسیٰ کو چھیڑا رب فرمایا ہون نیل ہی ہوتے نہ دیا، میں نے رب موسیٰ کونا پھر نیل میں ہوتے دے، اور پھر اس نے کہا آمنت بربی موسیٰ، میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں، لیکن رب فرمایا نہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان، پھنس کے مننا کیڑا کمال ہے، پھنس کے مننا کیڑا کمال ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام آپ کی عزت توقیر تعظیم یہ شرط ہے، جب تک نبی پاک کی عزت نہیں ہوگی توقیر اور تعظیم نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب سرکار نے یہ حکم صحابہ کو سنایا تو پھر سوچئے نا وہ کیسے تعظیم کرتے ہیں، وہ کیسے توقیر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حدیبیہ کا مقام جب بھی ذہن میں آتا ہے تو عثمان پاک کی یاد
ایسے بالکل وہ منظر نظروں کے سامنے آ جاتا تخیلات کی دنیا میں وہ کیا منظر ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے حضرت عثمان کو اہل مکہ کی طرف بھیجا 6 ہجری جب حضور علیہ السلام عمرہ کے ارادے سے گئے کافروں نے سمجھا لڑنے کے لیے آئے 1500 کا لشکر تھا یعنی وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا جا کے کفار سے بات کرو اب دیکھیے یہ ایمان کیسا تھا اور عزت کیسی تھی انہوں نے کہا عثمان وہ بیت اللہ سامنے طواف کر حجر اسود کے بوسے لے زمزم کا کنواں ہے سامنے راج کے پانی حضرت عثمان نے کعبے کی طرف سے ایسے منہ کر آپ نے فرمایا تو کی لگا کہ حضور تو پہلے میں کعبے والے ویکھا سرکار سے پہلے میں کعبہ کی طرف دیکھوں گا تم یہ سمجھتے ہو نبی پاک علیہ السلام کعبے کا طواف نہ کر سکے میں پہلے طواف کر لوں یہ نہیں ہو عثمان نے کعبے کی طرف دیکھا بھی نہیں اور بعض صحابہ جو ادھر تھے نبی پاک علیہ السلام کے پاس انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان تے موجہ کر رہے ہونے کعبے دا طواف کر رہے ہونے زمزم پی رہے ہونے سرکار فرمائے انج نہیں ہو سکتا اتنا اعتماد حضور علیہ السلام کو حضرت عثمان پاک فرمائے یہ نہیں ہو سکتا کہ عثمان مجھ سے پہلے طواف کر رہے پھر حضرت عثمان غنی کو دیر ہو گئی ادھر خبر مشہور ہوئی کہ شاید حضرت عثمان شہید نہ ہو گئے عروہ بن مسعود آئے انہوں نے آکے حالات کا جائزہ لے کے جا کے بتایا اپنی قوم کو کہ ان سے لڑنا نہ میں جو دیکھ کے آیا ہوں ان سے لڑنے سے باز رہو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کیا دیکھ کے آئے ہو کہتا میں نے نبی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا بھائی گل غور نہ سننا انہیں آکا تسی ادھر لشکر ہے انہوں کو اسلحہ بھی ادھر اسلحہ بھی کوئی نہیں کیونکہ لڑن تے آئے نہیں سکتے کہا وہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کیوں مثال کے طور پر ہندوستان کو دنیا سمجھا رہی ہے تم پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے پاس تمہارا رافیل گرانے کی ٹیکنالوجی موجود ہے 2020 میں ان کو منع کیا گیا تھا پنگا نہ لینا جب انہوں نے رافیل خریدا تھا یہ ریکارڈ پہ موجود ہے انہوں نے کہا خرید تو تم نے لیا ہے لیکن اس کو پاکستان بھیجنے کی غلطی نہ کرنا یعنی انہوں نے ڈرایا ٹیکنالوجی سے تو یہاں ٹیکنالوجی سے نہیں ڈرایا جا رہا انہوں نے پوچھا عروہ ہم مسلمانوں سے کیوں نہیں لڑ سکتے کہا میں نے مسلمانوں کے نبی کو وضو کرتے دیکھا وضو کرتے دیکھا کیا مطلب کہا کیونکہ میں نے دیکھا جب وہ وضو کرتے ہیں نبی کے اصحاب ان کی عزت بڑی کرتے ہیں بات عزت کی آگی تو وہ عزت بڑی کرتے ہیں کہا کیا انداز تھا کہا انداز یہ تھا جب نبی چلو لیتے ہیں نا پانی کا منہ میں تو اس کو گھماتے ہیں پھر گراتے ہیں یا لعاب گراتے ہیں واللہ ان تنخم نخامتا الا وقات فی کفی ان میں سے کوئی نہ کوئی اپنی ہتھیلی آگے کر لیتا وہ اپنے محبوب کا لعاب نہ گرنے دیتے تو میں تمہیں سمجھانا یہ چاہتا ہوں جو اپنے نبی کا لعاب تھوک مبارک نہیں گرنے دیتے وہ خون گرنے دیں گے صلی اللہ کر کے نا اپنے چہروں پہ ملتے اور اگر کوئی رہ جائے وہ دوسرے کے چہرے پہ ایسے ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ ملے جسم پہ ہاتھ لگا کے اپنے جسم ہون پورا قرآن 3 پارے میرے سامنے پہن کوئی مولوی مولو کاٹ کے دکھائے رب حکم دیتا ہے یعنی کرنا ہے لیکن یہ عزت رسول ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اس کی عملی تفسیر میرے نبی کے صحابہ نے پیش کی صرف ایک مقام پہ نہیں بلکہ 20 مقامات پر جناب عثمان غنی نبی پاک حدیبیہ پہ ٹھہرے صحابہ کرام موجود جناب عثمان پاک کافروں کے ساتھ بات کر رکھے تھے انہوں نے کہا طواف کر لے حجر اسود چوم لے زمزم پی
پی لے. آپ نے فرمایا میں نبی سے پہل نہیں کروں گا جب تک میرے محبوب بیت اللہ کا طواف نہ کریں گے, زمزم نہ پیئیں گے. میری کیا جرت میں اللہ کے محبوب سے پہل کروں. ادھر خبر پہنچی کہ شاید عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. میرے آقا کریم نے فرمایا اگر یہ معاملہ ہوا, اگر ایسا ہوا تو پھر یاد رکھنا میں قصاص عثمان کے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا. بتاؤ کون کون اس لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ اگر عثمان شہید کر دیے گئے ہم قصاص لے کے واپس جائیں گے. آقا نے ہاتھ بڑھایا, وہ جو 1500 صحابہ تھے سب نے میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. ان میں ابو بکر بھی تھے, ان میں عمر بھی تھے, ان میں عثمان بھی تھے, ان میں علی بھی تھے. عثمان کے قصاص کے لیے بیعت لینے والے یہ سر فہرست آقا بیعت لے رہے ہیں. 1500 کا ہاتھ میرے آقا کے ہاتھ کے اوپر, سرکار نے اپنا دوسرا ہاتھ ان کے اوپر رکھ کے کہا یہ تمہارے اور میرے ہاتھ ہے, یہ اوپر عثمان کا ہاتھ ہے. ایک درخت کے نیچے میرے نبی یہ بیعت لے رہے ہیں. آواز آئی, قدرت کی طرف سے پیغام آیا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. ذوق آیا قرآن کی تلاوت سن کے؟ جنہوں قرآن تے ذوق نہیں آندہ انہوں پھر ذوق آنا کر دو. ایک بار پھر میرا دل کر رہا ہے میں پھر پڑھوں. رب فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا. اب سنیے ترجمہ سنیے. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں پر. کن مومنوں پر؟ جب وہ پیڑ کے نیچے آپ کی بیعت کرتے تھے. اتنے میں رک کے گل کرنی ہے, ذرا توڑا بھی پتہ لگ جائے گا کہ گرمی ویل توجہ ہے یا میرے وال توجہ ہے. رب فرما رہا ہے وہ جنہوں نے پیڑ کے نیچے بیعت کی, اللہ ان پر, اچھا صرف ان پر نہیں, ان مومنوں پر. ان المؤمنین, مومنہ دی ایمان دی سند رب دے رہے ہیں. بھائی میں کسی کو مومن کہوں میری بات غلط ہو سکتی ہے, آپ کسی کو مومن کہیں آپ کا قول غلط ہو سکتا ہے, نہ قول خدا غلط ہو سکتا ہے نہ قول مصطفیٰ غلط ہو سکتا ہے. یعنی پکے ٹھکے مسلمان وہ ہیں جن کو رب مسلمان کہے. وہ کون ہیں؟ یہ 1500 جو عثمان کے لیے بیعت لے رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ جو عثمان کے لیے بیعت لے رب ان کو ایمان کی سند دے تو عثمان کے ایمان کے لیول کیا ہوگا؟ اچھا ایک گل اور دساں, ابو آ رہے ہیں محرم, لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف بھڑکانا ہے تے اسی تو انہوں پہلے تیار کر لئیے. تسی آکھنا او جڑی عثمان دے قتل دے قصاص دی بیعت لئی گئی سی علی او دے وچ ہے سن,
بیعت رضوان میں علی شامل نہیں ہیں تو وہ بیعت کس کے لیے ہے؟ بھائی علی عثمان کے قصاص کی بیعت لے رہا ہو، علی دا نام نہاد ملنگ مننے نا، ادھا مطلب ہے مولا علی نال بھی منافقت کر رہے ہیں۔ سنیو اللہ کی قسم، ہمارے جیسا سچا سچا عقیدہ کسی کا ہے۔ اسی نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کر دے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالی دے گی، یہ سرکار نے فرمایا تھا۔ کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری وقت میں قوم آئے گی میرے صحابہ کو گالی دے گی، اور تم یاد رکھنا وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرنا۔ تو اسی جنازے اندر پوچھ دیو ساڑھے کو، سرکار فرمایا بیمار ہو جائیں پوچھنے بھی نہیں جانا، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مریض کی عیادت کرتا ہے جتنی دیر اس کے پاس ٹھہرتا ہے اتنی دیر اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن صحابہ کا بغضی، صحابہ کو گالی دینے والا، وہ بیمار ہو جائے اس کے ساتھ اظہار ہمدردی نہیں کرنی، عیادت نہیں کرنی، مزاج قدسی نہیں کرنی۔ آقا کریم نے فرمایا وہ نماز پڑھ رہا ہو اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، نہ اس سے رشتہ لینا ہے نہ اس کو رشتہ دینا ہے۔ میرا فتویٰ نہیں ہے، احمد رضا کا فتویٰ نہیں ہے، میرے علی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ مدینے کے تاجدار کا فتویٰ، یہ حضور علیہ السلام کا فتویٰ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ ایک حدیث ہے ترمذی کے اندر کہ سرکار کے سامنے ایک جنازہ رکھا گیا، حضور علیہ السلام تشریف لائے، آقا کریم پیچھے ہٹ گئے، فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ آقا آج تک آپ نے کسی کی جنازہ کی نماز پڑھنے سے انکار نہیں کیا، اس کا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اس سے بغض عثمان کی بو آ رہی ہے، جس سے بغض عثمان کی بو آئے حضور اس کا جنازہ کہ سرکار جنازہ نہ پڑھا، نسی جفیاں ماری ہے۔ قیامت والے دن نہیں، قبر میں حضور نے آ جانا ہے، قیامت تو دور کی بات ہے، مر کے پتہ نہیں کدوں مر جائیے، حضور دا سامنا کرنا جے کم از کم عمل انج دے بناؤ جے سرکار دے سامنے ہون جوگے رہ جائیے۔ نبی پاک علیہ السلام ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بیعت کی۔ اچھا پھر وہ جو 1500 بیعت کر رہے ہیں ان میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، علی بھی ہیں، دیگر صحابہ 1500 ہیں، ان کے بارے میں رب فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں کیا ہے یہ کسی رافضی کو نہ پوچھو، میں رب جان گا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتا ان کے دلوں میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اللہ نے ان پہ اطمینان اتارا اور جلد آنے والی فتح کی خوشخبری، کہ مکہ بھی فتح ہوگا، خوشخبری بھی دے دی۔ عثمان کے قصاص کی بیعت لیتے ہوئے اللہ نے خوشخبریاں بھی دیتی ہیں جناب عثمان پاک کے قصاص کے لیے۔ اچھا کوئی یہ کہے کہ دیکھیں پھر حضور کو علم غیب اللہ نے عطا کیا ہوتا تو پھر ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا عثمان تو شہید ہوئے ہی نہیں، تو پھر بیعت کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب سرکار نے دوسرا ہاتھ اوپر رکھ کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، بیعت زندہ کی لی جاتی ہے یا مردے کی؟ زندہ کی لی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا سرکار جانتے ہیں عثمان زندہ ہے، یہ ایک لحاظ سے یوں کہہ لے کہ حضرت عثمان غنی سے یہ محبت کا اظہار ہے تاکہ باقی صحابہ کو بھی پتہ چل جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اور اللہ کا رسول ان کے ساتھ یوں وفاؤں سے صلہ عطا فرماتا ہے۔ اصل حقیقت یہ تھی۔ تو حضرت عثمان غنی تو واپس آگے، بلکہ ایک اور 50 سالی گال تو انہیں سنا دی، وہ بھی قرآن ہے چھوڑے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں، ان الذین یبایعونک، بے شک محبوب وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔
حسر ہے، یعنی وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قصاص عثمان میں اللہ فرما رہا ہے میں بھی شریک ہوں. سمجھ آئی؟ یہ اللہ کی بیعت کی جا رہی ہے. محبوب ید اللہ کی فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. رب فرما رہا ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور سائیں دے یاران دے شکوے کریں دعوت جھوٹی تاریخ دے وچ تلیں دعوت جس نو قرآن دے وے رضا دی سند شان اس دی کوئی بغضی ہے کیا جانتا ہے. کسی بغضی کو کیا پتا کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی شان اور عظمت کیا ہے. یہ تو اللہ سے پوچھو، اللہ کے محبوب سے پوچھو، مولا علی سے پوچھو. ایک کل مولا علی کو پوچھئے تخیلات کی دنیا اے پیر علی اسی توڑے بڑے منن والے ہیں، توڑی وجہ تو ساڑے تے الزام بھی بڑے لگ دیں. اسی پکے ٹھکے توڑے عاشقاں کوئی جننے مرضی الزام لائے اسی مارتے سکتے ہیں، توڑا ذکر نہیں چھڑ سکتے. سانو ایک گل دسو کہ عثمان نو ذوالنورین کیوں آکھ دیں؟ مولا علی نے جواب دیتا کیونکہ نبی پاک دیاں دو دھیاں عثمان دے نکاح چلے نا اس واسطے ذوالنورین آکھ دیں. اور ایک روایت میں آتا ہے مولا علی نے فرمایا صرف زمین والے نہیں آسمان والے بھی عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں. راوی بھی مولا علی نو مننا تے علی دی بھی منو. ہم سنی علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں. دو بیٹی ہیں. اچھا جب ایک شہزادی حضرت رقیہ سرکار جب بدر میں جا رہے ہیں وہ علی نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان میری بیٹی بیمار ہے آپ اس کی عیادت میں رہیں، اس کی خدمت میں رہیں. عرض کی آقا پھر اتنا بڑا اعزاز جہاد اور پہلی ٹکر تھی کافروں کے ساتھ، اندر جذبہ جہاد بھی تھا. عرض کی آقا پھر معروم رہ جاؤں گا. حضور نے فرمایا تو میری بیٹی کی عیادت میں رہ، ہم ادھر جا رہے ہیں. جتنا اجر بدری صحابہ کو ملے گا اتنا اجر تجھے میری بیٹی کی خدمت میں. نبی پاک کی 4 شہزادیاں ہیں. شیعوں کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے. اصول کافی ان کی بڑی معتبر کتاب ہے. فروع کافی اس کے اندر بھی انہوں نے تشیع کے امام نے لکھا، انہوں نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے جو اولاد خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے حضور کی ہوئی وہ حضرت قاسم اور ان کے بعد شہزادیوں کا ذکر زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور اس میں انہوں نے لکھا اعلان نبوت کے بعد جو اولاد ہوئی وہ طیب و طاہر اور حضرت فاطمہ الزہرا. حضور نبی کریم علیہ السلام کے اولاد ان کی کتابوں سے ثابت ہے. اگر کوئی انکار کرے میرے پاس آنا، حوالہ تمہیں میں دوں. جس وقت جی چاہے مجھ سے حوالہ لینا چاہے میں حوالہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں. ہوا آئی ہے ٹھنڈی، نوٹ اڑ کے گئے. پچھلے جو میں دسے اپنی سرکاری ملازم اس تو پریشان ہے بھئی عید چھٹیاں چاہ گئی، ساڑھی سے چھٹیاں ماریاں گئی. میں ایک اور خبر تو ہمیں سنان دے چکر کہ 9-10 محرم بھی ہفتے اتوار مجھے. ماشاءاللہ آئی تو بڑیاں ہستیاں. کیا بات بختاور یہ سنم ٹیلر والے ماشاءاللہ محبت. ماں راسف صاحب آج بڑے عرصے بعد آئے نے، ایک گھر دی ڈیوٹی دے رہے ساتھ، گھر دی تے گھر والی بھی. مکان بنایا ہے انہوں نے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، پریشانیاں تو محفوظ فرمائے. انہوں نے ایک چھوٹا بھائی عامر وہ بھی اتھے ساڑھا پکا مقتدی سی بیرون ملک کے. دعا کرو اللہ دے واسطے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. بات سمجھے میری، ہفتہ اتوار 9-10 محرم.
چھٹی نہیں تواڈیاں تے بالکل ہی ختم ہفتے دی تواڈی اونج بھی اتوار دی تواڈیاں تے اونج ہی گئیاں تواڈیاں بھی گئیاں تو حاضرین کرام عرض یہ کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دو شہزادیاں ان کی وجہ سے کیا ہے پھر بولیے نورین یہ جمع تسمیہ کا صیغہ ہے دو نوروں والے اچھا صرف یہ ہم سنی حنفی بریلوی اس کو نہیں ذوالنورین کہتے ہیں دیوبندی بھی کہتے ہیں وہابی بھی کہتے ہیں ذوالنورین ان کی مساجد میں لکھا ہوا ہے ہم جب قد جاءکم من اللہ نور کی تشریح کرتے ہوئے حضور کو نور کہتے ہیں کبھی بشر بھی نور ہوا میں کہا عثمان دو نور والا کیویں ہو گیا تاکہ نبی کی دو شہزادیاں ہیں نا یہ کہ بعد دیگر عثمان پاک کے نکاح میں آئی اس لیے میں نے کہا پھر وہ شہزادیاں نور ہیں جی نور ہے میں نے کہا دیاں نور ہوتے ابا نور کیوں کیوں جی حضرت علی نے سب سے پہلے مبارک دی جب دوسرا نکاح جب ہوا بدر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان پاک یہاں تھے آپ بیمار تھی حضرت رقیہ وصال کر گئی حضور بدر میں حضرت اسامہ بن زید حضرت عثمان غنی کے ساتھ مدینہ میں تھے تو جب زید بن حارثہ اسامہ بن زید کے والد خوشخبری لے کر آئے کہ بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو یہ خوشخبری لے کر آئے یہ تدفین کر کے قبر کی مٹی جھاڑ رہے سرکار تشریف لائے حضور علیہ السلام کو خبر ملی کہ آپ کی شہزادی دنیا سے پردہ کر گئی اللہ دھیاں دے دکھ کسی نہ دے میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضور علیہ السلام نے اپنی سب سے چھوٹی شہزادی سیدہ خاتون جنت کو ساتھ لیا اور سیدھا حضرت رقیہ کی قبر انور پر تشریف لے گئے اور سرکار روئے حضور علیہ السلام روئے اور پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا جس طرح بدر کے مجاہد کو حصہ غنیمت سے ملے گا اسی طرح عثمان کو ملے گا جو میری بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں بدری کا سٹیٹس ہوگا وہی عثمان غنی کا سٹیٹس ہوگا اور پھر دیکھئے کہ بدر کی لسٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ ابو بکر عمر عثمان علی جڑا ہے ہی نہیں ان تیجے نمبر سے لکھا ہے تسی کسی غیر حاضر دی حاضری لاؤ جرم ہے نبی لائے تے کرم ہے ہم لگائیں تو جرم ہے نبی لگائیں تو کرم ہے شہزادی فوت ہو گئی آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن حضرت عثمان پاک سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے حکم دیا میں اپنی شہزادی کریمہ شہزادی آقا کریم علیہ السلام کے الفاظ میں اپنی کریمہ صاحبزادی کا نکاح یعنی ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیا جب دوسرا نکاح ہوا علی نے مبارک دی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قلم اٹھایا اور ترجمانی کی کہ علی نے مبارک کیسے دی جناب مولا علی نے مبارک دی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس انداز جن الفاظ کے ساتھ مبارک دی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا یا ہاں یار یارہ میں مبارکہ دیں حضرت علی نے مبارک دی اور اسی مولا علی کی شادی تھی تو آپ نے زرہ فروخت کرنی تھی تو حضرت عثمان غنی نے خریدی حضرت عثمان پاک نے زرہ خریدی تو پھر جب ولیمے کی دعوت پر تشریف لے گئے تو وہی یار کو یار نے تحفے میں پیش کر
حضرت عثمان پاک نے وہی ذرا تحفے میں، اور عثمان غنی یہ واحد ہستی ہے امت میں سے کہ جس کے نکاح میں نبی پاک علیہ السلام آدم سے لے کر قیامت تک کسی کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں نہیں ہیں، کسی امتی کے نکاح میں۔ ایک یہ اعزاز، اور دوسرا اعزاز جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے دو ہجرتیں حبشہ کی طرف، دو ہجرتیں حبشہ کی طرف، ایک ہجرت مدینہ کی طرف، ایمان لانے میں بھی اولین، مہاجروں میں بھی اولین، سب سے پہلے ہجرت کرنے والا جوڑا نبیوں کے علاوہ، پہلا جوڑا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ، لوط علیہ السلام اور ان کی اہلیہ، یہ نبیوں کی بات ہے۔ نبیوں کے بعد اگر روئے زمین پر صرف انسان کی بات کریں تو یہ عثمان غنی کو ابراہیم و لوط کے بعد اعزاز ملا، اور اگر امت کی بات کریں سوائے عثمان کے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جس جوڑے نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو وہ عثمان غنی، کیونکہ کافروں نے ستایا حکم بن عاص، مروان کا ابا، اس نے حضرت عثمان غنی کو رسیوں سے باندھا، یہ چچا تھا حضرت عثمان کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس پیو پتر پہ لعنت کی، آج کئی لوگ ان کو بچانے کے چکر میں اولی یزید نو بھی بچان گے، لعنت تو تے منع کرنا شروع کر دیتا نے، انشاءاللہ اسی ٹھوک بجا کے محرم وچ لعنتاں پاواں گے یزید کے۔ سمجھ آئی ہے؟ اگلا جمعہ انشاءاللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم پہ ہوگا، اس سے جو اگلا جمعہ ہوگا ہم فضائل اہل بیت کا آغاز کریں گے، پھر اس سے اگلا جمعہ 7 محرم کو آئے، 8 محرم کو آئے، انشاءاللہ ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے عرض کریں گے۔ تو بات عرض کر رہا ہوں، کہاں پہنچے ہیں؟ ہجرت کی، چچا نے سخت سزائیں دی، کہا میری جان لے لو میں کلمہ نہیں چھوڑوں۔ حضرت صدیق اکبر کی دعوت پہ آپ ایمان لا، اور اتنے مالدار تھے، آپ فرماتے ہیں میری خالہ تھی، علم کہانت کی ماہرہ تھی۔ مجھے جب صدیق اکبر نے دعوت اسلام دی تو میں گھر گیا تو میری خالہ کہتی ہے یہ سچے نبی ہیں، دلائل لے کر آئے ہیں، اللہ کا کلام ان پہ نازل ہوا ہے۔ تو میں حیران ہو کے کہتا ہوں خالہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا محمد بن عبداللہ کی بات کر رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں اس کا مطلب ہے مجھے ابو بکر نے جو دعوت دی ہے وہ ٹھیک دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ابو بکر صدیق کے پاس کھڑا ہوں تو مجھے کہتے ہیں میں نے ان سے جا کے بات کی، اپنی خالہ کا یہ حوالہ دیا، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں آپ سمجھدار ہیں، دور اندیش ہیں، کاروباری سلسلہ بھی ہے، سارے معاملات آپ دیکھتے ہیں، اس بارے میں بھی آپ کو سوچنا چاہیے، بہت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، آؤ میں تجھے دربار مصطفیٰ میں لے چلوں۔ عثمان پاک کہتے ہیں میری قسمت، بجائے میں ادھر جاتا سرکار خود وہاں سے گزر رہے ہیں، تو میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتا ہوں سرکار میرے پاس تشریف لائے تو پوچھتے ہیں عثمان کیا سوچا؟ میں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا، مجھے کمرے میں بند کر دیا، اچھا کھانا پینا بند، کھانا پینا بند کر دیا۔ چچا نے کہا اے عثمان اب یا تیری جان جائے گی یا لوٹ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف، نہیں تو کھانا نہیں ملے گا، بھوک پہ تڑپایا جائے گا۔ جناب عثمان نے کہا میرا کھانا بند کر لے، پینا بند کر دے، یاد رکھنا اے ہاں ذکر صلی اللہ میں تھے پوئے، میں بیمار ہائے دوا میں تھے پوئے، میں ڈی رات صلی اللہ پڑھتا راساں، اے بن جائے رودی غذا میں تھے پوئے۔ اب یہ کوئی عام ہستی نہیں جن کو کلمے والا پڑھا کے جائے، حضرت سلطان باہو عارفوں کا بادشاہ آپ فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی پوٹی تے مرشد من وچ لائی، نفی اسبات دا پانی مل
مشک مچایا تے جاں پھلن پر آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہو تے جے بوٹی لائی ہوں۔ اب سنیے توجہ کے ساتھ، جناب عثمان ہجرت کر کے حبشہ گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد خبر مشہور ہوئی، سارے اہل مکہ مسلمان ہو گئے۔ جناب عثمان اور دیگر تقریباً 17 مرد و خواتین ساتھ تھے، واپس پلٹے، یہاں آ کے پتہ چلا خبر جھوٹی ہے۔ پھر کچھ عرصہ مکہ میں رہنے کے بعد آقا کے حکم سے جناب عثمان نے پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر جب میرے اور آپ کے آقا نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، جناب عثمان کو پتا چلا آپ حبشہ سے ہی ڈائریکٹ مدینہ پاک آقا کے قدموں میں پہنچ گئے۔ ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچ گئے، وہاں جا کے پھر اپنا نیا کاروبار حضور علیہ السلام کی اجازت سے سٹارٹ کیا۔ عثمان بخت آلے بڑے سن، بڑے بخت سن بھائی ایسے، بس جو ہی کاروبار شروع کیا تو اللہ نے اتنا کرم کیا کہ مال و زر آپ پہ نچھاور کر دیا۔ عثمان نو ملنا جائے، عثمان رائے خدا چ لٹاندے جائیں، وہ لٹاتے جائیں، رب دیتا جائے۔ ایک دن نا حضرت عثمان غنی نے عرض کی، مولا بس بڑا دے دیتے، ہر کوئی آدھا ہو رہا ہے، نواز شریف ہوئے، زرداری ہوئے، سارے آدھے جنہ ہو سکے آئی جائے۔ عثمان آدھے نے مولا بس نراستے نہیں، مثال دیتی ہے یار میں بھی نہیں رہتا، چلو میں نے بھی بیچ رکھ لو، کلہ نواز شریف زرداری نہ رہ جائے، کوئی بھی ہوئے، ہر کوئی چاہتا ہے یا اللہ بس دیتی آ۔ اچھا زکاة نہیں دیں دے کئی اکثریت، او جی جدو آندہ نا جی بچو کٹ کے دے دینے ہیں، میں کہا زکاة کے سال بعد ہوندی ہے، جدو سال گزر جائے تو آندے انال کے میں دے دینے، تینو مسئلے دے ہی نہیں پتا، پھر جدو لٹی جائیں تو پھر کانڈ بھرنے آنا ہے، پھر آدھا کئی صاحب دعا کرو، تو پہلے مسئلہ پوچھ لیا زکاة بھی دینی کہنجے، تینو خدا نہ خواستہ کوئی اگر آزمائش آ بھی جائے تو رب کرم کرے، جیڑا ایک باری پڑیا گیا نا پھر وہ چھوڑ دا نہیں جے، رب نے مال دیتا ہے تو 2.5% زکاة دینی جے، ٹیکس دیندے ہو، سگریٹ دیکھ کے کشت دیندے ہو، روڈ تے چل دے ہو ہر 3 کلومیٹر تو بعد دیندے ہو، ٹول پلازے دی صورت موٹر پہ چڑھ کے پھر دیندے ہو، ٹیگ لگا ہوئے تے ٹیکس ہو رہے، نہ لگا ہوئے تے ٹیکس ہو رہے، اتھے پریشانی کوئی نہیں، جس رب دیتا ہے وہ دی راج دیندے ہیں، پریشانی کیوں پھر وہ لے لے تے پھر بس یاد رکھنا، پھر وہ دیندہ نہیں ہے۔ میں بڑے بگڑیاں بیکھے حساب کر کے، ایک بندہ کہتا ہے ٹائم نہیں ملتا، میں کہا پھر ٹھیک ہے جی تیرے کو رب واسطے ٹائم نہیں تو پھر انتظار کرو دا، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ عثمان کہتے ہیں یا اللہ بس میرے پاس اتنا ہے، یا اللہ بس اب مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے یار کو سلام اور پیغام دے۔ عثمان کہتا ہے مولا بس کر دے۔ عثمان سے فرمائیے کہ رب فرما رہا ہے تو میری راہ میں دینا بند نہیں کرتا، میں تیری جھولی بھرنا کیسے بند کر سکتا۔ 26 تاریخ جمعرات کو حضرت عثمان پاک دی شہادت دے سلسلے ساڑی مسجدی پروگرام ہو رہے ہیں، اس واری میں رکھے ابھی زور تو بعد، میں کہا راتی تسی آندے نہیں، چلو ہو سکتا دوپہری آ جائے۔ بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مانگا، عثمان غنی کھڑے ہو گئے، آقا 100 اونٹ بیما ساز و سامان، سرکار دعا دیتے ہیں، حضرت عثمان بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
پھر کوئی اٹھے، پھر عثمان اٹھے، آقا 200. پھر نبی پاک علیہ السلام نے دعا دی، عثمان بیٹھ گئے. آقا نے فرمایا پھر کوئی اٹھے، پھر عثمان کھڑے ہو. آقا 300 600 ہو گئے. سرکار نے دعا دی. اور ایک مقام ایسا بھی آیا، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضور آئے، فرمایا کچھ ہے؟ عرض کیا آقا کچھ نہیں. سرکار نے پانی پیا، تشریف لے گئے. پھر دوسرے دن پھر آئے، پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے؟ آقا کچھ نہیں. فاقے چل رہے تھے، یہ تعلیم امت. حضرت عثمان کو پتہ چلا، گھر سے گوشت ڈھونڈ کے برتن میں ڈالا اور بازار سے کچھ اتنی اشیاء خریدی کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں پہنچائیں. سامان بھی پہنچایا، راشن پہنچایا، آٹا، دیسی گھی، مختلف چیزیں پہنچا کے پکا ہوا گوشت لے کے آئے. عرض کی آقا میں نے چاہا یہ تو چیزیں پکنے والی ہے، اتنا انتظار بھی نہ کرنا پڑے. تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کو پتہ چلا کہ عثمان یہ چیزیں دے کر گئے ہیں تو سرکار فوراً مسجد میں گئے. تو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک دعا کرتے رہے. وہ دعا کیا تھی کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو. اللہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو. جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مال غنیمت کی بکریوں کے چرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کون خریدے گا؟ فرمایا بلاؤ میرے عثمان کو. عثمان آ گئے. جی آقا. فرمایا جگہ. جی آقا میری نظر میں ایک جگہ ہے جہاں جنت البقیع ہے، اس جگہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں غنیمت کی بکریاں چرا کرتی تھی. آقا وہاں ایک جگہ ہے، وہ خرید لوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے دیکھ لو. جگہ ویک قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی سونیا عثمان انہاں چو نہیں جڑے جگہ ویک کے سودے کرن. عثمان جدو بھی سودا کرتا چہرہ بدعا ویک کے سودا کرتا. عثمان جب بھی سودا کرتا بددعا کا مخ دیکھ کے سودا کرتا ہے. جناب عثمان غنی نے وہ جگہ خریدی، رجسٹری حضور کے نام لکھوائی. پھر نبی پاک علیہ السلام کو شکایت کی گئی آقا روما، بیر روما ایک ہی کنواں ہے، یہودی روما کے نام پر ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ بڑے مہنگے داموں پانی بیچتا ہے، اس نے ریٹ بڑھا دیا جب سے ہم مدینہ میں آیا ہے. آقا پھر اس کا کیا کیا جائے؟ فرمایا خرید لیتے ہیں. کون خریدے گا؟ فرمایا بلاؤ میرے عثمان کو. بلاؤ میرے عثمان کو. عثمان آئے. عثمان کنواں خریدنا ہے، بدلے میں جنت اور حوض کوثر ہے. عثمان غنی گئے، یہودی سے بات کی، اس نے کہا آدھا دوں گا، یعنی ایک دن پانی میرا ایک دن تمہارا. فرمایا لکھ دو. لکھنے لگا، عثمان کا نام لکھنے لگا. فرمایا میرا نام نہیں میرے نبی کا نام لکھو. سرکار کے نام پر کنواں لکھوایا. پھر آئے ادھر سرکار کی بارگاہ میں وہ تحریر پیش کی، ادھر سے جبریل جنت کی رجسٹری لے کر حاضر ہو گئے. میرے نبی پاک نے فرمایا میں نے جب بھی جنت بیچی خریداروں میں سب سے پہلے عثمان کو پایا، اور عثمان وہ ہے جس نے ایک بار نہیں محمد سے 2 بار جنت کو خریدا. کوئی ایک باری کسی نے آگ دیئے اے تیرا عمل جنت جان دا سبب ہے تے میرے آنکھیں غلطی ہو سکتی ہے تے جنہوں حضور آنکھیں جس کو جنت کا مالک یہ فرما دے. اور نبی پاک نے فرما بدلے میں حوض کوثر خود دے بدلے حوض کوثر. پھر میں انج سمجھنا کی پتہ انجی ہوئے تو ہونا بھی چاہیے دا کہ بھئی خود دے حوض کوثر تیرا تو پھر دا مطلب ہے جیسو تو پانی پینا ہے عثمان دا حیات کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان اتنا حیا والا ہے رب کے فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں. جدے کو فرشتے حیا کرن ایک کالا ڈنگر حیا نہ کرے. کیوں نہیں؟ جس کا فرشتے نبی پاک علیہ السلام بے تکلفی کے ساتھ ابو بکر عمر کے سامنے اس طرح پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا ہے، یہ 17
بہتر نہیں ہے؟ بیٹھے ابو بکر آئے، عمر آئے، اسی طرح رہے، پتہ چلا نا عثمان غنی آئے تو جلدی سے کپڑا درست کر اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ عثمان پاک آئے، اتنا حیا، تو جناب ام المومنین سید عائشہ صدیقہ نے پوچھا ابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، آپ کی پنڈلی سے تہبند ہٹی رہی، جناب عمر آئے آپ اسی طرح رہے، جب عثمان آئے آپ نے فوراً اس کو درست کیا، کیا وجہ تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے؟ میں اللہ سے عرض کروں گا مولا جب قیامت والے دن لوگوں کی صفیں بنے حساب کتاب کے لیے، میرا عثمان بڑا حیا لئی، مولا انہوں ادھے حیا دا لحاظ کر دیں، انہوں کسی صافے کھڑا یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ مسلمان ایک دن پانی پیتے ہیں، 2 دن کا بھر لیتے ہیں، یہودی کے گاہ ختم ہو گئے، صرف یہودی رہ گئے، اس نے ریٹ ڈبل کر دیا۔ اب یہودیوں نے شکایت کی کہ ہمارے لیے اس نے دام ڈبل کر دیا مسلمانوں کی وجہ سے۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو جس دن ہماری باری ہوگی تم بھی اس دن آ جائے۔ یہودی دی گاہ کی ختم، انہیں آکھن باقی بھی بیچنا ہے، فرمایا لیا اسی خریدن تیار ہیں، مانگ کی قیمت مانگنا میں اس قیمت تے تیار ہاں، مصطفیٰ دے غلام کسی دی مجبوری دا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا کر دے۔ اگر کوئی مجبور ہو اس کو ایموشنل بلیک میل نہیں کرنا چاہیے، چیز 10 کی ہو تو اس کا 5 لگا دو، یہ بھی مناسب نہیں ہے، جتنی قیمت ہو قیمت لگاؤ، اللہ بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی۔ وہ کنواں خرید لیا بیر روما، ایک مدت تک وہ کھلا رہا، مسلمان پانی پیتے رہے، یعنی یہ کچھ عرصہ پہلے اس کو بند کیا گیا، مسجد قبلتین کے پاس ہے وہ کنواں، وہ بعد میں پہلے بیر روما تھا، بعد میں حضرت عثمان کے نام سے مشہور، یعنی اتنا بانٹنے کا انداز حضرت عثمان غنی کا، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ آپ سے میں نے عرض کیا تھا نا خلیل کو ابراہیم کو خلت عطا کی سخاوت کی وجہ سے، تو عثمان میرے نبی نے ان کو غنی کیا، ما اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول اپنے فضل سے ان کو غنی کرتے ہیں، محبوب کے غلاموں کو، ان میں ایک عثمان غنی بھی ہے، ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرتے ہیں، ہر جمعہ ایک غلام آزاد، اگر ایک جمعہ رہ جائے تو اگلے جمعہ اس کی قضا کرتے تھے، یعنی 2 کر دیتے تھے۔ ایک دن حضور کی دعوت کی نا تو سرکار نے دعوت قبول فرمائی، عرض کی آقا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، سیدی یا رسول اللہ مہربانی فرمائے، ایک واری لنگ آ ساڑی تو جاتے داریاں کرے ساں سکاں لہاتے، آقا پھل پان مصری لاچیاں منگے ساں، اترے گلابے مل مل دھوے ساں، میں بھی لوے ساں سیرے پوے ساں، کول بکھے ساں دولہ بنا۔ آقا مہربانی کیجئے، سرکار نے دعوت قبول فرمائی، اس دعوت میں نبی پاک اپنے چند صحابہ کے ساتھ اپنے گھر سے چلے، عثمان پاک بھی تشریف لائے، نبی پاک کے قدم گننا شروع کر دیے، پوچھا اے عثمان یہ قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے جتنے قدم میرے گھر کی جانب اٹھیں گے میں ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد۔ کیا شان عثمان غنی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر
نبی پاک علیہ السلام کے ہر قدم کے بدلے ایک قدم ایک غلام، دوسرا دو غلام، تیسرا تین غلام، چوتھا چار آزاد کرتے جا رہے۔ حضرت مولا علی بھی ساتھ شام کو گھر آئے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ تشریف فرما ہے، مولا علی نے سلام کیا، بیٹھ گئے تو پوچھا اے علی کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا کہ آج میرے بھائی عثمان نے آقا کریم علیہ السلام اور ہم صحابہ کی دعوت کی تھی، بڑی عجیب بات کہ مجھے رشک آیا کہ کاش میں بھی یہ کر سکوں۔ کیا ہوا؟ کہا آپ کے ابا جان کے جتنے قدم عثمان پاک کے گھر کی طرف اٹھے، ہر قدم کے بدلے عثمان غنی نے ایک غلام آزاد کیا۔ تو جناب سیدہ پاک فرمانے لگی اے میرے سر کے تاج علی، آپ ابا جان کو دعوت دیں، ہم بھی حضور کی دعوت کرتے ہیں، جائیے نا آپ دعوت دیجئے۔ تو حضرت علی خوش ہوئے، اچھا کہا آپ تشریف لے جائیے، ابا جان سے کہیے ہمارے گھر بھی کھانا تناول فرمائیں۔ حضرت علی تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ السلام کو دعوت دی، سرکار نے دعوت قبول فرمائی۔ آقا کریم اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت بی بی پاک کے گھر تشریف لائے تو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہنڈیا چولہے پہ چڑھا دی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو ہی اس طرح کھانا لائے، مہربانی کرنا تیرے محبوب کی بیٹی نے تیرے محبوب کی دعوت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جنت سے کھانا اس ہنڈیا میں منتقل کر۔ دسترخوان بچ گیا، جنت کے مالکوں کے گھر دعوت تھی، کھانا جنت سے آیا۔ جب صحابہ کھاتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں واہ بڑا ٹیسٹی ہے، بڑا مزیدار ہے، آج تک ایسی لذت نہیں کسی کھانے میں پائی۔ تو سرکار نے فرمایا جانتے ہو کہاں سے آیا؟ عرض کی اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ فرمایا یہ کھانا تمہارے لیے رب نے جنت سے نازل فرمایا۔ اب کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں کہوں گا موسیٰ و عیسیٰ کی خاطر قوم بنی اسرائیل پہ نازل ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی خاطر مصطفیٰ کے غلاموں پہ نازل نہیں ہو سکتا۔ ان کی شان کون سے اونچی ہے؟ تو پھر حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ آپ کے ابا جان کے بڑے خوش ہیں، صحابہ کرام بھی بڑے خوش ہیں، سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، لیکن جو عثمان پاک نے غلام آزاد کیے، سیدہ پاک نے مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کوئی ایسا اکرام ہمیں بھی عطا کر، ہم غلام تو نہیں آزاد کر سکتے، اس میں تیری منشا ہے اور ہم تیری رضا سے راضی ہیں، میرے مولا کرم تو کرنا۔ رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل آئے، رب کی طرف سے سلام اور پیغام ہے۔ کیا پیغام؟ فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ پیغام یہ ہے کہ اے محبوب آپ کے جتنے قدم عثمان غنی کے گھر کی طرف اٹھے، ہر قدم کے بدلے انہوں نے ایک غلام آزاد کیا۔ آج جتنے قدم آپ کے فاطمہ کے گھر کی طرف اٹھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شہزادی کی خاطر ہر اٹھنے والے قدم پر 1000 جہنمی مردہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، آپ کا امتی اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ سمجھ آئی؟ یہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی وجہ سے، عثمان غنی کا مقام، ان کی شان و عظمت میں کیا بیان کروں۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں قحط پڑ گیا، کہا ایک دانہ بھی نہیں بچا۔ جناب صدیق اکبر توکل کا بادشاہ تھا، آپ نے کہا کوئی نہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے میرا رب اہتمام کرے گا۔ ایک دانہ بھی خزانے میں نہیں۔ جس وقت یہ کہا گیا شام کے وقت حضرت عثمان غنی کا 1000 اونٹ آیا تجارتی، مختلف اجناس جن کی پشتوں پہ لدی ہوئی ہیں، ڈاک آ گئے، ہاں جی عثمان صاحب بیچنا ہے، بندہ بھی ایک نمبر تے مال بھی ایک نمبر تے تاجران دی لائن لگ جاندی سی، سرکار کے تربیت یافتہ تھے، کہا جی بالکل بیچنا ہے، پروفٹ کتنا دو گے؟ کہا آج تک اپنے پروفٹ کی بات نہیں کی، کہا آج کرنی ہے، انہوں نے کیا 2 گنا لے لو، فرمایا نہیں، کسی نے کہا 3 گنا، فرمایا نہیں، کسی نے کہا 4 گنا، فرمایا نہیں، ایک نے کہا 5 گنا، فرمایا یہ بھی تھوڑا ہے، انہوں نے کہا حضرت آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا مجھے 10 گنا کی آفر ہے،
مجھے 10 گنا کی آفر ہے، 10 گنا سے اوپر کوئی دے سکتا ہے تو ٹھیک، جس نے 10 گنا کی آفر کیا میں اس کو دوں گا۔ ہونا کیا سی تے 9 گنا بھی نہیں دے سکتے، 5 تے ساڑی بریک ہے، جیڑا 10 دیندہ جے ادھے نال گل کر لو، پتہ نہیں ہو کون ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، مجھے میرے رب کا حکم ہے کہ میرے رستے میں 1 دو گے میں 10 گنا دوں گا۔ انہوں نے کہا پھر وہ دے سکتا ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں۔ عثمان غنی نے اپنے غلام سے کہا یہ 1000 کی قطار خلیفہ رب صدیق اکبر کی بارگاہ میں لے چلو، ان سے کہو کہ عثمان کہتا ہے میں اللہ کی راہ میں یہ سارا مال وقف کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہر چہرے پہ خوشی کی لہر ہے۔ میں رات کو سویا تو خواب میں دیکھا رسول خدا نوری سواری پہ سوار، نورانی چابک آپ کے ہاتھ میں، نورانی نالین، نورانی قسمیں، نورانی امامہ، نورانی چہرہ چمک رہا ہے، سواری تیزی سے جا رہی ہے۔ میں نے روک کے کہا یا رسول اللہ تھوڑا وقت دیجئے، بڑی مدت کے بعد دیدار ہوا ہے۔ حضرت عارف قریب فرماتے ہیں کہ سفنے دے وچ ملیا ماہی، سفنے دے وچ ملیا ماہی، گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں، ماہی پریم کٹاری لا کے آپ تے ہو گیا اولے کی گزریے نال اسادے، کون دکھانو بھولے۔ عرض کی آقا مہربانی کیجئے بڑی جلدی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں جا رہا ہوں، مجھے ذرا جلدی ہے۔ آقا جلدی کیوں؟ سرکار نے فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ نے عثمان کی شادی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کو دعوت دی ہے، میں عثمان کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول کریم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان کا یہ اعزاز کس لیے؟ فرمایا کل جو 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہے، کل جو 1000 اونٹ بما سامان اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ اللہ نے ان کے اعزاز میں جنت میں تقریب رکھی ہے۔ تمام نبی شامل ہوں گے، تمام فرشتے شامل ہوں گے، تمام جنتی شامل ہوں گے، تو کیا شان جناب عثمان غنی کی، کیا حسن تھا، کیا صورت عثمان غنی تھی۔ دو شعر سنانا چاہ رہے ہیں جو سننا چاہتے ہیں، محبت نہ لکھو سبحان اللہ۔ کیا حسن تھا کیا صورت عثمان غنی تھی، کیا شان تھی کیا سیرت عثمان غنی تھی، اسلام میں سابق تھے تو ہجرت میں بھی اول، اسلام میں سابق تھے تو ہجرت میں بھی اول، اصحاب میں یہ عزت عثمان غنی تھی، اصحاب میں یہ عزت عثمان غنی تھی، کیا حسن تھا کیا صورت، پڑھو پڑھو، عثمان غنی تھی۔ تو بنت نبی آئی ہے بس عقد میں ان کے، تو بنت نبی آئی ہے بس عقد میں ان کے، ممتاز یہ ایک قربت عثمان غنی ہے، ممتاز یہ ایک قربت عثمان غنی ہے۔
پیچھے حدیث سنائی نا، ہر جمعے کو غلام آزاد کرنا، آزاد کیا کرتے تھے ہر جمعہ کو پردہ، آزاد کیا کرتے تھے ہر جمعہ کو پردہ، بخشش کی یہ ایک عادت عثمان غنی تھی، بخشش کی یہ ایک عادت عثمان غنی تھی، مولا علی آل مطہر سے خصوصاً، مولا علی آل مطہر سے خصوصاً کیا ربط تھا، کیا الفت عثمان غنی تھی، کیا ربط تھا، کیا الفت عثمان غنی تھی۔ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی، مال لٹانے کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے عثمان غنی پیش رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا پیار اور ان کا ادب کرنے